ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ آئیے آج آپ کو ہیمپٹن کوٹ برج یا دوسرے لفظوں میں ایسٹ موسلے برج کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں ہیمپٹن کوٹ اسٹیشن کے سامنے آپ کو یہ مارکیٹ ملے گی، یہ ہائی اسٹریٹ کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ موزلے دونوں کی مشترکہ ہائی اسٹریٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر قسم کی دکانیں ملیں گی، یعنی کہ ڈیلی یوز کوموڈیٹیز کے علاوہ باربر شاپس، کیفے، بارز اور مینی مور دکانیں یہاں آپ کو دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بس سٹاپس بھی یہاں ہیں اور آپ کو 2 بسیں رواں دواں نظر آ رہی ہیں۔ لیجیے اب چلتے ہیں ایسٹ مولزی برج کی طرف، جسے ہیمپٹن کوٹ برج بھی کہا جاتا ہے۔ اس برج کو گریڈ 2 کے برجز میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ ہیمپٹن کوٹ، لنڈن اور ایسٹ موزلے کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اس برج کے ایک طرف اپر ٹیڈنگٹن لاک جبکہ دوسری طرف ڈاؤن سٹریم مولزی لاک ہے۔ اس برج کی تاریخ 1529 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب لیٹیمر بشپ نے اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیا۔ یہاں پر بیٹھ کر تاش کے پتے کھیلنا اور مچھلی پکڑنے کے مشغلے صدیوں سے شروع ہوئے اور ابھی تک یہ روایت جاری ہے۔ یہاں کے لوگ تقریباً مقامی ہیں اور ان کے مزاج آپس میں بہت حد تک ملتے ہیں، اس لیے ان میں اختلافات بہت کم پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ریور برج جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، یہ تصویر صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت تقریباً 7 بجے لی گئی ہے، اس لیے اس پر زیادہ رونق نہیں ہے۔ اور اس پر یہ جو آپ کو پانی میں گھر نظر آ رہے ہیں، اسے ٹیگز آئی لینڈ کہتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر زیادہ تر وہی لوگ رہائش پذیر ہیں جن کا تعلق سی لائف سے ہے، یعنی یا تو وہ مچھیرے ہیں یعنی مچھلیاں پکڑنے والے، یا پھر کشتیوں کے کپتان۔ تو یہ آپ کو جو ابھی بوٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ریور آئی لینڈ کے اپوزٹ ہے۔ یہاں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر آئی لینڈ کی طرف جانے والا دریا اصل دریا کے اوپر پرپینڈیکولر یعنی 90 ڈگری کا زاویہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، مولزی بوٹ کلب کی ہسٹری بھی کافی پرانی ہے۔ یہ سنبری اور ایسٹ موزلے کے درمیان 1866 عیسوی میں بنایا گیا۔ لوگ یہاں پہ کشتی رانی سیکھتے ہیں اور کشتی رانی سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بوٹ کمپاؤنڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے چھوٹی بڑی سینکڑوں کشتیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ آپ جب چاہیں اور جس وقت چاہیں کشتی کرایہ پر حاصل کر کے دریا کی سیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو ساتھیو، لیجیے اب نظارہ کیجیے ایسٹ مولزی کرکٹ کلب اینڈ ٹریننگ کلب فار ینگسٹرز۔ یہاں پر کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو کرکٹ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی بائیں طرف آپ کو یہ جو جنگلہ نظر آ رہا ہے، اس میں چھوٹے بچوں اور نئے کرکٹ پلیئرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور میدان کے عین سامنے جو آپ کو سفید بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہاں کرکٹ کلب کے آفیسز ہیں جو دن رات عوام کی خدمت میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ میدان میں بچے بھی کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہ کرکٹ کلب عین دریا کے کنارے کے اوپر ہے۔ ایک طرف جہاں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو دوسری طرف لوگ کشتی رانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے آپ کو آبی پرندے بھی اپنی من موجیوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، بوٹ مین بھی ان آبی پرندوں کی کائی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور جبکہ آبی پرندے بھی اس آدمی کو دیکھ کر خوشی سے خوب پانی میں اچھل کود رہے ہیں۔ تو لیجیے اب یہ آپ کو دریا کے کنارے بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، اور یہاں اس کے ساتھ ہی آپ کو مچھلی پکڑنے کے شوقین حضرات بھی مچھلی پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی مچھلی پکڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فی الحال تو ابھی ہم آئے ہی ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگی۔ ان دونوں صاحب کا کہنا ہے کہ مچھلی ہاتھ لگے یا نہ لگے، یہ ہمارا ہابی ہے، اور ہم ہر ویکنڈ پہ یہاں آتے ہیں اور اپنی کنڈیاں جو ہیں وہ دریا میں
پھینکتے ہیں. Anyway, they offered me. They said if you need a fish, you can wait here for hour or so, then we can offer you a fish. بہرحال میں نے ان سے کچھ گپ شپ لگائی، حال چال پوچھا اور دریا کے بارے میں کچھ ہسٹری پوچھی، اور اس کے بعد جس پر انہوں نے بتایا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ مولزی اور ہیمپٹن کا علاقہ جو ہے یہ نیشیبی علاقہ ہے. ذرا سی بارشیں ہوں تو یہاں طغیانی آ جاتی ہے اور آس پاس کی گلیوں میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت اور روزمرہ کی زندگی میں کافی خلل پیدا ہوتا ہے. زیادہ بارشیں ہونے سے یہاں پر بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پبلک کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتیوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. تو میں نے اسے کچھ گپ شپ لگائی اور پھر آگے چل دیا. تو لیجیے اب آپ کو ایسٹ مولزی لاک نظر آ رہی ہے. یہاں صرف پہنچ جو ہے وہ عملے کو ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ افراد یہاں اوپر جا سکتے ہیں جن کا تعلق سرکاری عملے سے ہوتا ہے اور جن کے ذمہ اس دریا کی نگہداشت اور کشتیوں کی آمد و رفت کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اس بورڈ پر آپ کو پھیلے ہوئی بلیک کلر میں تحریر اس دریا کی ہسٹری اور اس کا حدود اربا ظاہر کر رہی ہے. تو لیجیے اب آپ کو کشتیوں کا سٹوریج نظر آ رہا ہے جسے بوٹ ڈیپوٹ کہتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی وقت ہو اور آپ یہاں آس پاس رہتے ہو تو اس مولزی دریا پر آ کر اس دریا کی سیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہاں کے جزائر کی زندگی کا بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی دریا کے ایک طرف کی زندگی کا حال. اب اس برج کے پار کیا ہو رہا ہے، آئیے ناظرین اس برج کے پار دیکھتے ہیں کہ اس طرف کی زندگی کیا ہے. تو لیجیے یہ برج پر سے آپ کو ٹریفک آتی جاتی نظر آ رہی ہے. یہ اس سڑک کو 309 سڑک کا نام دیا گیا ہے اور یہ سڑک آپ کو شارٹ راستے کے ذریعے ہنزلو اور ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسرے لفظوں میں جو لوگ موٹر وے کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس راستہ سے سفر کر کے ہنزلو اور ایئرپورٹ تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں. ناظرین، یہ جو کشتی نظر آ رہی ہے یہ دریا کے برج کے نیچے سے پانی میں چلتی ہوئی دریا کے پار جائے گی اور ہم سڑک کے ذریعے دریا کے دوسرے پار چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کشتی پہلے پہنچتی ہے یا ہم، اور پھر دریا کے دوسری جانب کیا ہو رہا ہے. تو لیجیے اب ہم دریا کے دوسری جانب پہنچ گئے اور وہ کشتی بھی آن پہنچی. یہ جو آپ کو ہاربر پر لگا ہوا جہاز نظر آ رہا ہے یہ کشتی نما چھوٹا جہاز ہے. یہ کنگسٹن سے براسٹا ٹیڈنگٹن سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور یہ مولزی ہاربر پر اب لنگر انداز ہے اور ابھی آپ کو اس پر سے مسافر اترتے ہوئے نظر آئیں گے. فی الحال اس بحری جہاز کے کیپٹن کا جو ہیلپنگ سٹاف جو ہے وہ اس کے لنگر جو ہے وہ کنارے کے ساتھ باندھ رہا ہے. جب اس کی تسلی ہو جائے گی کہ اب جہاز جو ہے وہ ڈرفٹ نہیں کر سکتا تو پھر وہ پیسنجرز کو اجازت دے گا کہ وہ اتریں اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں. تو لیجیے مسافر اس بحری جہاز سے نکلنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے وہ نیچے آ رہے ہیں. جب تک تمام مسافر جن کی منزل ایسٹ مولزی یا ہیمپٹن کوٹ ریلوے اسٹیشن ہے وہ یہاں اتر نہیں جائیں گے، وہ اس کے لنگر جو ہے ان کو لوز نہیں کرے گا اور آگے کی طرف روانہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے برج کے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اور ابھی آپ کو برج کے اوپر والا منظر بھی آپ کو نظر آئے گا جہاں سے یہ مسافر آپ کو سڑک کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں سے پھر وہ بسیز کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے
اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو جائیں گے۔ لیجیے برج کی سیر ختم ہوئی۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔